سید ظہیر الحسن شاہ بخاری زیدہ مجدو اور اس کے ساتھ کراچی سے آپ کے سندھ کے امیر مفتی غلام غوث بغدادی اور اس کے ساتھ ناظم اعلیٰ سندھ صوفی یحییٰ صاحب اور جناب امیر شمالی زون پیر محمد علی جان مجددی صاحب و جملہ زونل پی ایس یو سی اور تمام حضور کے غلام اسٹیج پر یہاں سے لے کر آخر تک تمام میرے سر کا تاج، کیونکہ ہم سب کا تعارف وہی ہے جو امیر المجاہدین نے کروایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، ہمارا سب کے لحظوں سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی اگر اس معیار کے مطابق گزار جائیں جو معیار امیر المجاہدین ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو پھر زندگی میں رہتے ہوئے لوگ یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جی وہ خادم رضوی، لیکن ابھی دنیا سے جانا ہوا اور روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ ابھی صرف روح پیراہن خاکی سے نکلی تو ہر کوئی پکار اٹھا کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ تو بس اپنی زندگیوں کا مقصد اسی طرح بنائیں جس طرح امیر المجاہدین ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ اہلیان سندھ، اہلیان باب الاسلام کا یہ مزاج نہیں کہ رات کے اس پہر تک بیٹھے حد 12 یا حد 1 بجے۔ میں نے کہا نہ ہمارے منہ پر 12 نہ ہمارے منہ پر 1 بجتا ہے، کیونکہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم۔ ناسی کالیاں نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کیونکہ حضرت بلال حبشی فرما گئے ہیں کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے محاذ کی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے سچ کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی سخاوت کی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے عدل کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی بہادری کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی حیا کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی شرم کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی عدالت کی باتیں ہوں گی، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے غلاموں، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور آج صدیوں بعد کل کا دن حضور کے غلاموں نے دیکھا، اپنوں میں نے بھی دیکھا اور بیگانوں میں بھی دیکھا کہ جب گولیاں چل رہی تھی، جب گولیاں برس رہی تھی بارش کی طرح، اس کے اندر بھی حضور کے غلام ایسے کھڑے تھے جیسے اپنے رحمت لوٹ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تختہ دار پہ کھڑے ہو کے بھی ہم کہیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ہر ظالم کو، ہر جابر کو یہ کہہ رہے تھے زبان حال سے کہ ستم کرے دھرا، وہ جو کہتے ہیں ہم پہ گولیاں برسائی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت نہیں کی، ہمارے قائد نے کہا ہے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے، تو گولیاں برسا ہم سینہ آزمائے۔ ہمارے قائد نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ اللہ کے بندو ان گولیوں سے یہ جذبہ دبنے والا نہیں ہے، اور تم ہمارے امیدواران کو اٹھاتے ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم دعوے نہیں کرتے پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں۔ آج لاؤ اسے باہر نکال کر جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کو ایسے کر دیں گے، آپ کو ایسے کر دیں گے، اسے کہو، اسے جا کر کہو کہ نبے مہران پر لبیک والے آئے بیٹھے ہیں، آ جاؤ آ کے گن بھی لو اور جذبہ بھی دیکھ لو رات کے اس پہر میں۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ابھی آواز مجھے بڑا شوق ہے. میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہاری دیگر بھکتیوں سے ڈر کر میدان چھوڑ جائیں گے. ہم نے کہا تھا اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے. ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے ووٹ پر پہرا دیا. تم کہتے ہو 65 ووٹوں کا فرق ہے, ہم یہ کہتے ہیں 65,000 ہم نے تم سے زیادہ لیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تم 2 نمبریوں پر اتر آؤ اور جناب دھاندلیوں پر اتر آؤ اور جب تم اور تمہارا سسٹم بیٹھ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں حق کے مقابلے میں تمہارے سسٹم بیٹھنے شروع ہو جائیں. پھر تو میں یہی کہوں گا کہ بابا جی فرماتے تھے مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلے کرتا ہے, اندر پچھلے کمروں میں چھپ کر دھاندلیاں نہیں کرتا. پھر کھڑے رہتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں کہ سسٹم کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر تم کہتے ہو کہ جو تم نے درخواست دی ہے ریکاؤنٹنگ کی وہ بھی ہمیں مسترد کرتے ہیں. میں نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں کہ کتی چورانہ رلی ہوئی ہے. اس کا اردو مطلب یہ ہے کہ جو کتی ہے جس کو محافظ کھڑا کیا تھا وہ چوروں کے ساتھ مل گئی ہے. کوئی بات نہیں, تم مل کے رہو. اب حضور کے دین کے محافظ اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی چور چوری کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اور کوئی ڈاکو تحریک لبیک کے حق کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرے گا تو اس کی آنکھیں نوچ دی جائیں گی. میں انہیں کہتا ہوں تم ہمارے امیدواران کو ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے. اس رات کے پہر میں بھی لبیک والے عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے لیکن عشق مزاج کا قائل نہیں ہے, عشق مزاج یار کا قائل ہے کہ یار چاہتا کیا ہے. جس مقام پر خون مانگتا ہے لبیک والے کہتے ہیں ہمارا خون حاضر ہے. ووٹ مانگتا ہے لبیک والوں کا ووٹ حاضر ہے. وقت مانگتا ہے وقت حاضر ہے. اور اگر وقت مانگے کہ گردن چاہیے تو لبیک والے پوچھتے ہیں وہ بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور ہمیں دھمکیاں دینے والے ان کو پتہ ہی نہیں. ہم جو نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ نہیں. میں نے کہا ہمارا قائد ہمیں اقبال کی زبانی بتا کر کیا ہے کہ تمہاری جگہ کون کون سی ہے. وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے ماس, کہ ہر ملک مل کے خدا ماس. اقبال کہتا ہے یہ ساری دنیا میری ہے اس لیے کہ یہ ساری دنیا میرے اللہ کی زمین ہے, اس پر حکومت میرے رب کی ہے. جب میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں تو میں اس دنیا میں کسی ظالم کو اس کا شریک کیسے ٹھہرا سکتا ہوں, اور اس دنیا میں اس ظالم کا نظام کیسے مان سکتا ہوں جو یہ کہے کہ جناب نہیں نہیں میں تگڑا ہوں میری بات مانو, میں جناب جابر ہوں, میں وڈیرا ہوں, میں سردار ہوں, میں بھٹو ہوں, میں پتافی ہوں, میں لاشاری ہوں, مجھے مانو. ہم نے کہا ہم بھٹو بعد میں مانتے ہیں, پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کا غلام ہے یا نہیں. ہمارا معیار حضور کی غلامی ہے, ہمارا معیار وڈیرا اور سرداری بالکل بھی نہیں ہے. اگر تم وڈیرے بن کر آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے, اور اگر حضور کے غلام بن کے آؤ گے تو اپنے سروں کے اوپر سجا لیں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کیونکہ اسلام میں برادریوں کا تصور ہوتا تو اسلام پہلے ان کو قبول کرتا, لیکن اسلام میں برادریوں کا تصور نہیں. اسلام میں جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسلام اس کو کہتا ہے کہ بلال از حبش, سہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ,
پیچھے بولا جا 20۔ اقبال کہتا ہے اسلام وڈیرے اور سرداروں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، کیا ہو دین کا کام کرو۔ اقبال کہتا ہے بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، اور آ کر حضور کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر والا منکر ہو جائے تو پھر قرآن نازل ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اقبال کہتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ فرمایا سلمان اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا۔ اور یہ تمہارے پاس جو بدمعاشی کے اپنے گنڈے ہیں اور اپنے گر ہیں، یہ سارے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، تمہارا پالا بھی ان کے غلاموں سے پڑا ہی نہیں۔ جا کر فیض آباد کی زمین سے ایک مرتبہ پوچھ لینا کہ رسول اللہ کے غلام جب آتے ہیں تو پھر کس شان سے آتے ہیں، اور پھر حضور کے غلاموں کی شانیں روز اول سے ہی ایسی ہے۔ ہاں ایک وقت مشکل ضرور ہوتا ہے اسلام پر۔ اسلام بابا جی فرماتے تھے اسلام ڈھیلے بندے نہیں دیتا، اگر اسلام نے ڈھیلے بندے لینے ہوتے تو اسلام لیتا۔ اسلام کے اندر جو آ جاتا ہے، بابا جی فرماتے تھے اسلام بندوں کو کھٹکھٹاتا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے۔ پہلے ان کو بدر لے جاتا ہے، پھر احد لے جاتا ہے، پھر خندق لے جاتا ہے، پھر مراسی لے جاتا ہے، پھر مستلق لے جاتا ہے، پھر تبوک لے جاتا ہے، پھر یرموک لے جاتا ہے، پھر قادسیہ لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے کوثر کی مارکیٹ لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے فیض آباد کے مقام پر لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے وزیر آباد کے مقام پر لے جاتا ہے۔ اسلام ڈھیلے ڈالے بندوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر قبول کرنا ہوتا تو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کر مارا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ بلال نیچے بھی پکارتا تھا احد احد احد، لیکن جس دن امیہ آیا نا، امیہ میدان بدر میں آیا اور فرشتے اس کو دھکا لگا کر لے کر آئے، اس کی بیوی نے اس کو روکا، اس نے کہا میں نے سنا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ فلاں کافر حصے کا قتل کیا جائے گا، فلاں حصے کا قتل ہوگا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ اس نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے کہا اس زبان سے جو نکلا ہے آج تک جھوٹ نہیں ہوا، میں تجھے باز رکھتی ہوں، ادھر ہی رہ جا، واپس رہ جا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میں لشکر کو روانہ کر کے ابھی آ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ بابا جی فرماتے تھے امیہ کو فرشتے دھکا لگاتے ہوئے میدان بدر میں لے آئے، اور جب میدان بدر میں وہ پہنچا نا تو اس نے ذوالفقار چمکتی ہوئی دیکھی۔ آج صدیق اکبر کے تلوار کو چمکتے ہوئے دیکھا، آج فاروق اعظم جناب پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں، آج جناب حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا، بابا جی فرماتے تھے جب اس نے ابو امیہ نے گھوڑ بنتے دیکھا تو وہاں سے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے حضرت بلال حبشی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال۔ فرمایا اگر آج امیہ بچ گیا نا تو بلال نہیں بچتا۔ آج حضور کے دشمن کو پکڑنے کا وقت ہے۔ اس موقع پر بہت سارے اس نے پناہ لے لی، حضرت عثمان غنی کی پناہ لے لی، حضرت عثمان غنی نے اس کو بچایا۔ صحابہ نے کھینچ کے پیچھے کہا، فرمایا آج اس کے بچنے کا دن نہیں ہے، آج اسلام بلال کے بدلے لینے کا دن ہے۔ آج اسلام بلال کا بدلہ لینے کے لیے اس کو اس مقام کے اوپر لایا ہے، اور اس سطح اسلام محکوم نہیں رہتا، اسلام غالب ہو کر رہتا ہے۔ اگر اسلام کی محکومیت ہوتی اسلام مدینے کی گلیوں سے بھی باہر نہ نکلتا، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ صرف امیہ کو نہیں لٹایا، امیہ کے وہ ساتھی جو اس بات پر خوش ہوتے تھے، اسلام نے فتح مکہ کے دن ان کے دروازوں پر جا کر دستک دی۔ فرمایا آج باہر آؤ، آج باہر آؤ۔ آج سارے باہر نکلے، انہوں نے کہا حضور آ گئے، بس حضور معاف کر دیں۔ پھر دیکھیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے آدھائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ اتنے بڑے جیش کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور آپ نے بابا جی فرماتے تھے غلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب وہ اظہار وفا کرے تو دشمنوں کے بھانڈے کھڑکے،
دشمنوں کے برتن کھڑکے، دشمنوں کے پاؤں لرزے، ان کو پتہ لگے حضور کے غلام آ رہے ہیں۔ جب حضرت سعد بن عبادہ نے ایسے جھنڈا بلند کیا نا تو حضرت سعد بن عبادہ کا وہ نعرہ بڑا مشہور ہے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ انہوں نے کہا آج لڑائی کا دن ہے، آج ہم کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے غلام جب دل سے آواز نکالتا ہے نا، میرے آقا و مولا نے معافی دے دی ساتھوں کو، لیکن غلام کی تمنا تھی کہ کعبے میں بندے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب ابن ختن کا واقعہ آیا، موقع آیا تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا گستاخ، ادھر کعبے کی دیوار ہے، ادھر کعبے کا غلام ہے، درمیان میں وہ رستے سے لٹکتا ہوا درمیان میں لٹک گیا ہے، کیا کرے اس کا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ آج سعد بن عبادہ کا وہ مشن بھی پورا ہو گیا کہ کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ مجھے بتاؤ بھائی سکھر، ایک منٹ سکھر والوں تھک گئے ہو تو میں واقع دعوانا الحمدللہ، پھر نعرہ ایسے لگاؤ کہ ان کو پتہ لگے کہ حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں لبے مہران پر۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور یہ حکومتیں رکھنے والے آج جب سے پاکستان بنا اس کا تقریباً پون حصہ ان کی حکومت میں ہے۔ میری مراد وہ پیپلز پارٹی ہے جس کا جھنڈا اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سبز، کالا اور لال، سبز بات دکھا کر اندھیرے میں لے جا کر یہ لوگوں کا خون کرتے تھے۔ دوبارہ سن لیں، سبز بات دکھا کر پھر قوم کو اندھیرے میں رکھ کر پھر ان کا خون چوستے ہیں۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا معنی، اور اس کا جھنڈا اس کی ترجمانی کرتا ہے اس کے ساروں کی، اس کے بڑوں کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ یاد رکھنا اسلام ہمیشہ محکوم نہیں رہتا، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو پھر طاقت دیتا ہے، پھر اس شان سے طاقت دیتا ہے کہ میرے آقا و مولا جب مکہ میں داخل ہوئے، میرے آقا نے فرمایا بلاؤ آج بلال، بلال کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ حاضر، اذان دینے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے نہیں، بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا۔ آج بلال نے کعبے کی چھت پر بھی چڑھ کے اذان دی، نیچے تشریف لے آئے۔ میرے آقا و مولا نے کعبے کا دروازہ کھلوایا، حضرت بلال حبشی کو ساتھ لیا، اور غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ لیا، اور اندر جا کے کنڈی لگا دی۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا کہ میرے آقا و مولا کی آمد سے پہلے کاہن، پاپا، سلطان، امیر یہ سارے مل کر یک نقشیر صد نقشیر گیر۔ اقبال کہتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ پادری، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ سارے مل کر بیٹھے کر ٹھائی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے جال لگایا ہوا تھا، اور اس میں ایک شکاری تھا، سارے شکاری تھے اور ایک شکار تھا۔ سارے شکاری یہ مل کر ایک انسان کا شکار کرتے تھے، اس کو غلام بناتے تھے، لیکن پھر کیا کہتا ہے تامین حق بہتارہ سپرد۔ اقبال کہتا ہے اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا تامین حق بہتارہ سپرد، بندہ گارا مسند خاکہ سپرد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا، اور غلاموں کی شان کیا بڑھائی؟ حضرت عمر جو اسلام لانے سے پہلے حبشی غلام پر تھوکتے نہیں تھے، پھر وہ فرماتے تھے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال وہ بھی ہمارا سردار۔ آج وہ ہاشمی، وہ قریشی، وہ جناب مطلبی آج سارے اس حبشی غلام کو اپنا سردار مان رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اور پھر
یاد رکھنا بلال کے وارث بھی ایک دن آئے گا، یہ جن محلوں پر تم ناز کرتے ہو نا، ان محلوں پر جوتے رکھ کے ایسے چڑھتے ہیں۔ آج یہ وقت دور نہیں ہوتا، اسلام وہ ابھی ہم نے اپنے ہمسایہ افغانستان میں دیکھا جو ان کو بازو چڑھا کر دکھا رہے تھے، انہوں نے ایک رات کے اندر اس محل میں جا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ یاد رکھنا بابا جی فرماتے تھے فانی ہے ارباب ترک کی کرسی، فانی ہے ارباب ترک کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ گورنر ہو، صدر ہو کے وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ یہاں تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر اس نے تمہیں چند دن کے لیے اقتدار دیا ہے، چند دن کے لیے طاقت دی ہے، تو پنجابی میں کہتے ہیں جر کے کھاؤ، بندے کے پتر بنو۔ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کا تو پتہ ہی ظرف کب اس وقت لگتا ہے جب وہ طاقت میں آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب پھر جب کوئی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، پھر تم نیب کے رونے روتے رہو، پھر تم یہ کہتے رہو ہمارے عدی کو جیل میں ڈالا۔ میں نے کہا انسان بنو، پرانے وقت کو بھی یاد کرو، اور رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، وہ ہر دعا کو ہو سکتا ہے روک لے، تاخیر دے دے، لیکن مظلوم کی صدا ڈائریکٹ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں نہ چھیڑو، اگر ہم چھڑ گئے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے چھڑنے کی دیر ہے، پھر ہم جس کے ساتھ چھڑ جائیں پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک کو لندن بھگایا ہوا ہے، تمہیں تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور اپنے آپ کو جمہوری اور پارلیمانی پارٹی کے طور پر دنیا کے سامنے بڑا اپنا چہرہ پیش کرتے ہیں، جھوٹا اور مکار، کہ جناب ہم تو بڑے سیاستدان ہیں، بڑے پولائٹ سے لوگ ہیں، تمہارے سامنے ہمارے امیدوار نے کوئی گولی چلائی ہے، کوئی تمہیں گالی دی ہے، وہ تمہارے مقابلے میں الیکشن لڑنے آیا ہے، اور کسی بھی امیدوار کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار کا الیکشن لڑنا اس کا بنیادی حق ہے۔ تمہارا باپ بھی اس بات سے نہیں روک سکتا میں، اور تم کہتے ہو کہ تم انہیں روک لو گے، ہم تمہیں روکنے کی بجائے جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جیت کر دکھائیں گے۔ سکھر والوں آپ مایوس بیٹھے ہو، یہ ہمارے سامنے سارے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں اور امیدواران بیٹھے ہیں بلدیاتی انتخابات کے۔ میں کہتا ہوں اگر تم فیئر الیکشن کراؤ، شفاف الیکشن کراؤ، تمہاری کوئی بھی چیز شفاف نہیں ہے، تمہارے ہاتھ شفاف سے لگتا ہے کہ چور آ رہے ہیں، اب کیا کریں ہم، تمہاری کوئی بھی چیز شفاف نہیں۔ اگر تم شفاف الیکشن کراؤ تمہارے ڈبے کم پڑ جائیں گے، تحریک لبیک کے ووٹ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تمہارے ہاتھ اس لیے پاک نہیں کہ ان غلیظ ہاتھوں نے، تمہارے ان غلیظ ہاتھوں نے قوم کا مال چرایا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ صدیوں بعد جب کئی بات آ جائے گی ہم بھی حسینی ہیں۔ تم کہاں سے حسینی ہو؟ تم تو وقت کے یزید ہو جنہوں نے قوم کا پانی روکا ہوا ہے، جنہوں نے قوم کا پانی چوری کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ قوم کا پانی روکنا، یہ پانی روکنا کس کی روایت ہے؟ یزیدیوں کی نہیں؟ یہ پانی چوری کرنا کس کی روایت ہے؟ کہ اپنی فصلیں سرسبز و شاداب رہیں اور غریب اور جناب متوسط جو ذمہ دار ہے اس کی فصلیں ویران کر دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ پانی کو روکنا کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ لوگوں کی فصلیں خراب کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اور جناب لوگوں سے کھانا چھین لینا اور ان سے جینے کا حق چھین لینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آئے تھے کہ ہم نظام چلائیں گے، میں نے کہا اس ملک کے اندر نظام وہی چلے گا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کو بناتے وقت ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور ریاست کیا ہوگا. اور یاد رکھنا کسی بھٹوازم کے دستور سے, کسی نواز شریف کے دستور سے, کسی کے عمرانی دستور سے اور کسی کی ڈکٹیٹری دستور سے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق چل سکتا ہے, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور میں کہتا ہوں 70 سال سے ظلم کا نظام چلانے والوں, تم اس قوم کے سب سے بڑے ظالم ہو, تم اس قوم کے سب سے بڑے فاسق ہو, جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے خوشیاں چھینی ہے, جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے ان کا جناب خوشی اور ہنسی بستیاں اجاڑ دی ہے, اور اس قوم کے منہ سے صاف شفاف پانی چھینا ہے, اس قوم سے روٹی چھینی ہے, اس قوم کا پانی چھینا ہے. انشاءاللہ اب لبیک یا رسول اللہ والے تم سے ہر اپنا حق چھین کر واپس لیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور الیکشن ہو, الیکشن کمپین ہو, سکروٹنی کا عمل ہو, کوئی بھی اس پورا الیکشن کا پروسیس ہو, کمپین ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ کو کوئی آ کر بات کرے اور اسے بابا جی کا ایک شعر سنا دینا, اسے کہنا ہمارا بابا ہمیں سبق پڑھا کر گیا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ بابا جی فرما کے گئے ہیں, نہ ہمارے ایسے کرتوت کہ ہم نے یہاں بات اور کی ہو, کراچی بات اور کی ہو, سکرن میں بات اور کی ہو, نواب شاہ اور کرنی ہو, دیر کی اور کرنی ہو, رحیم یار خان اور کرنی ہو, جناب آگے ملتان کوئی اور بات کرنی ہو, آگے جناب مظفر گڑھ میں کوئی اور بات کرنی ہو, ادھر جناب بدین میں کوئی اور بات کرنی ہو, آگے جناب کہیں اور کوئی اور بات کرنی ہو, لاہور جا کے گجرانوالہ کہیں اور بات کرنی ہو, لاڑکانہ کہیں اور بات کرنی ہو. ہم وہ نہیں ہیں, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ہمیں اپنا منہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. رات کو بند کالی گاڑیوں میں چور آیا کرتے ہیں, حاکم نہیں آیا کرتے. حاکم وہ ہوتا ہے جس کا دروازہ اپنی رعایا کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہوتا ہے. تمہاری بریک اگر تم بن جاؤ, پانی چور تم, ٹھیک ہے جی, بجلی چور تم, آٹا چور تم, چینی چور تم, گندم چور تم, دنیا کی جس بھی چیز کو کہا جائے اس سب کی چوریوں کا الزام تمہارے ہیں. اور یہ پوری حکومت ہے اس ضمانتوں پر حکومت ہو, اور وہ آ کر بات تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران سے کرے. اس لیے منہ چھپا کر تمہیں جینا چاہیے, اور بلکہ تمہیں اپنا منہ گٹر میں ڈالنا چاہیے کہ تمہارے اتنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اوپر اتنے مشکلات وقت ہیں. یہ ساری کرپشن تحریک لبیک پاکستان والوں نے نہیں کی, یہ اس کی ساری ذمہ دار یہ جناب پاکستان کی رعایا اور قوم نہیں ہے. اس کے ذمہ داران چند وہ وڈیرے اور چند وہ بدماش اور خماش ہیں جن کو امریکہ اور یورپ سے لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور وہ یہودیوں کا داماد ہے جسے 3.5 سال پر زبردستی ہماری گردن پر مسلط کیا رکھا. انشاءاللہ آپ کو حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے. انشاءاللہ آپ یہ کسی کی بدماشی نہیں چلے گی, کیونکہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہاں, ہم جب بھی بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, اور اگر وہ آنکھیں ہیرا پھیری کر ادھر جائیں تو ان آنکھوں کو نکال کر بھی رکھ دیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا. ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور رہی بات کسی میدان میں پیچھے ہٹنے کی, تو ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس بابے کا خیال یاد کرنا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ نابینا صحابی ہیں, میں آپ سب کے لیے سنا کے جا رہا ہوں. ہمیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں,
ہمیں تو اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہاتھوں میں زور دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، آنکھوں میں نور دیا ہے، کانوں میں زور سماعت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ میں ان کی بات آپ کو حضور کے غلام کی سنا جاؤں تاکہ آپ دلیر ماشاءاللہ مزید دلیر ہو جائیں، تاکہ پتہ لگے صبح کہ جناب رات کو شیر سارے کچھار میں جمع ہوئے تھے، اب اپنے اپنے علاقوں میں جا کر فتح کرنے کے لیے انشاءاللہ حضور کے پرچم لے کر نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ یرموک میں، جنگ یرموک میں صحابہ کو ضرورت پڑ گئی بندوں کی، کفار کی 11 صفیں اور حضور کے غلاموں کی 3 صفیں یا 3.5 یا 4، یہ روایات میں مختلف ہے، زیادہ سے زیادہ 4 صفیں اور جناب کافروں کی 11 صفیں، حضور کے غلاموں کو ضرورت پڑ گئی بندوں کی، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ نابینا صحابی ہیں، آپ تشریف لے آئے، انہوں نے کہا جی میرا بھی نام لکھے، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ صحابہ نے کہا جناب آپ کو ہم سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ آپ نابینے ہیں، آپ اضافہ کرنے کی بجائے ہمارے کام میں مشکلات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کیا فرمایا، ذرا سنیں غور سے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کہتے ہو میں تمہارے لیے مشکلات کروں گا، نہیں نہیں، یہ جو جھنڈا ہے نا یہ مجھے پکڑا دینا، تم آنکھوں والے ہو سکتا ہے جنگی حکمت عملی کے تحت کہیں آگے بڑھنا پڑے، کہیں پیچھے ہونا پڑے، ہو سکتا ہے جنگ کا پاسا ہمارے حق میں نہ رہے، پلٹ جائے، تو تم آگے پیچھے ہو جانا، مجھے تو نظر نہیں آتا، میں جھنڈا لے کر کھڑا رہوں گا، اگر میں کٹ بھی گیا تو جھنڈا میرے سینے کے ساتھ لگا رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کی لاشیں دیکھی، مسلمانوں کی لاشیں دیکھی، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سینہ آپ کے جھنڈے کے ساتھ بلند ہو کر ایسے لگا ہوا تھا۔ یاد رکھنا اس جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دینا، ہم ان کے وارث ہیں کہ جس میدان میں بھی کھڑے ہوں، اور وہ اقبال کہتا ہے محفل مکون و مقام میں سحر و شام پھرے، اقبال کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اوپر نواز ہے، عمران ہے، زرداری ہے، کون ہے؟ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے تمام وسائل کے ساتھ میدان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔